میٹھی باتیں کریں گے، بہترین طریقے سے نماز پڑھیں گے، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سلام بھی مت کرو، ان کو سلام مت کرو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، شادی بیاہ نہ کرو۔ مجھے بتائیے کیا ہمارے نبی قرآن کے خلاف کبھی جا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی قرآن کے خلاف کبھی جا سکتے ہیں جو قرآن سکھانے کے لیے تشریف لائے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ۔ تو ہمارے نبی نے کیوں فرمایا کہ الگ رہو، ان سے دور رہو، اپنے کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ان سے سلام کلام بھی مت کرو؟ کیا مطلب؟ جو عقیدے میں اپنا ہے اس سے اختلاف مت کرو، جو عقیدے میں اپنا ہے اس سے میل جول رکھو، اس سے اتحاد رکھو، اور جو عقیدے میں الگ ہوا اس سے دور رہنے کی تعلیم خود اللہ نے فرمائی، اللہ کے رسول نے فرمائی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ تمہارے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، اگرچہ تمہاری اولاد، او اخوانہم، اگرچہ تمہارے بھائی، او عشیرتہم، اگرچہ تمہارے رشتہ دار۔ اللہ فرما رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اختلاف کی تعلیم دے رہا ہے؟ کیا ہمارے آقا اختلاف کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ عقائد میں جو الگ ہوا اس سے اختلاف کرنا یہ ضروری ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح فرمایا کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رہا، پھر تجھ کو کیا۔ اور حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے لا یعودون، آگے ہوگا بھی نہیں، لا یعودون، آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائما، پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر۔ خیر، وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پریزنٹیشن سے میں انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کروں گا۔ یونٹی آف امہ، یہی موضوع ہے نا، اتحاد امت۔ سلائیڈ نمبر 1۔ یونٹی آف امہ۔ اب اس یونٹی میں مجھے بتائیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام نبی گناہوں سے پاک معصوم، تمام فرشتے اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ معصوم کا مطلب ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نیک بندے گناہ سے محفوظ ہیں، اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن انبیاء کرام اور فرشتے معصوم، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اور یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تبھی زمین پر تشریف لائے، لیکن بیوقوفوں نے اس آیت کو نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، پیدا کرنے سے پہلے نائب زمین پر بنانے والا ہوں کہہ کے اللہ نے فرمایا، تو پیدا اللہ نے فرمایا ایز اے خلیفہ فدیہ، زمین پر اللہ نے خلیفہ بنایا تو سبب ہونا تھا۔ اب رہی بات کیا یہ گناہ تھا؟ تم کہتے ہو گناہ تھا، اللہ نے دوسری جگہ جو فرمایا اس پر نظر نہیں پڑی، فنسیہ ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور
قصدن نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ پرپسلی نہیں کیا، قصدن نہیں کیا. تو قصدن نہیں کیا تو گناہ کیسے ہوا؟ تم کیسے کہتے ہو کہ گناہ کر دیا؟ پتا چلا کہ تم قرآن کو اپنی منمانی کے تحت پڑھتے ہو اور اس کا معنی تم اپنی طبیعت کے مطابق نکالتے ہو، اور ایسا کرنے والا حدیث کی روشنی میں جہنم میں اپنی جگہ خود بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اس میں ایک اور نقطے کی بات، ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو. اور یہ ترجمہ خالی اعلیٰ حضرت نے وعید کا نہیں فرمایا کہ اور یاد کرو اے محبوب. آپ کسی بھی وہابی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، انگلش ٹرانسلیٹرز کو دیکھ لیجئے، چاہے ڈاکٹر محسن خان ہو، کوئی اور ہو، کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے، ریممبر اور پرفٹ لکھا ہے، ریکال اور پرفٹ لکھا ہے. تو ریکال کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اس انسیڈنٹ کے دوران موجود رہنا ضروری. تو اے وہابیو، تم اپنے ترجمے میں یہ کہتے ہو کہ اے نبی یاد کرو اس واقعے کو جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے اور ہمارے نبی اولاد آدم میں سے. تو کیا پتا چلا کہ تمہارا ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلی تو مخلوق اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا، ہمارے نبی پہلے مخلوق. ترجمے میں تو تم یہ پیش کرتے ہو، لیکن جب بات آتی ہے تو اس کا انکار کرتے ہو. اس کا بھی میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جب گناہ نہ ہو تو کفر کیسے ہو؟ گناہ ہی نہ ہو سکے تو کفر کیسے ہو؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے کفر کیا، پہلے کافر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسے کو چنا جس کو اللہ کی معرفت نہیں. تو اللہ کے سلیکشن پر بلیم ہوا نا، اللہ کے سلیکشن پر بلیم ہوا. اب آئیے پہلے یہ بتائیے، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی کافر تھے، کیا آپ مانو گے؟ جواب چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی کافر تھے، کیا آپ مانو گے؟ کوئی یہ کہے گنہگار تھے تو بھی نہیں مان سکتے. کفر کی تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ بات میں ضمن پیش کرتا چلوں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کرے. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اب ذرا ذہن پہ زور دیجیے. اگلے اور پچھلے گناہ کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی نے پہلے گناہ کیا تھا تبھی تو پچھلے گناہ کی معافی کی بات ہے، اور اگلے یعنی نبی آگے بھی گناہ کریں گے معاذ اللہ. یہی تو ذہن ملا. اگلے پچھلے کا مطلب کیا ہوا؟ جو گناہ پہلے کیا اس کی بھی معافی، اور جو گناہ آگے کرنے والے ہیں اس کی بھی معافی. اگر یہی ترجمہ ہوا تو گناہ کرنا بھی سنت ہوا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کے طور طریقے پہ چلنے کے لیے اللہ نے فرمایا اگر آگے بھی گناہ کرتے نبی تو تمہارے حساب سے گناہ کو فالو کرنا بھی سنت ہوا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ تفسیر کی روشنی میں قرآن پڑھیے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تفاسیر کی روشنی میں کیا خوب ترجمہ فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلے اور پچھلی امتیوں کے گناہ معاف فرمائے. سبحان اللہ، کیا بہتر انداز ہے. خیر، تو گناہ تو دور کی بات ہے، کفر. آئیے، جس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے مجموعہ الفتاوی. اس میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے، سلائڈ تو آگے بڑھائیے. اس میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے سورہ اعراف میں 90 پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. آگے کیا ہے؟ حفاظ موجود ہے. او لتعودن في ملتنا. محترم حضرات، او لتعودن سے اس نے یہ مراد لیا معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہتا ہے کہ اس سے پتا چلا ظاہرہ دلیل علی ان شعیبا والذین آمنوا معه کانوا علی ملت قومہم معاذ اللہ. یہ کہہ رہا ہے کہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ
شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ماننے والے پہلے کافروں میں سے تھے۔ ابن تیمیہ نے مجموعہ الفتاوی میں سورہ اعراف کی اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام پہلے کافروں میں سے تھے۔ کیا اس بات کو مانیں گے؟ اور جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتا ہے، کیا اس کی تقلید ہم کریں گے؟ کیا اس کی اتباع کریں گے؟ جو اس کو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے یاد کرتا ہے، کیا اس کے بیانات ہم سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے۔ اور آگے لکھتا ہے تقلید کرنا شرک۔ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا مجموعہ الفتاوی میں، اسی فتاوی کی کتاب میں۔ سری لنکا میں تو اکثر شواف ہے، ہندوستان میں اکثریت احناف کی، پورا انڈونیشیا، ملیشیا تقریباً شواف ہے۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ جو یہ کہے کہ انا شافعی الشرع اشعری اعتقاد، میں شرع میں شافعی ہوں، فقہ میں، اور اعتقاد میں اشعری ہوں، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو ایسا کہے قلنا لہو، ہم اس سے کہیں گے ھذا من الابداع، کیا یہ گمراہی ہے؟ لا، نہیں گمراہی نہیں، بل من الارتداد، یہ تو مرتد ہونا ہوا، معاذ اللہ۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں شافعی ہوں تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو چکا، ایسا کہنا ارتداد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا بھر میں جتنے شواف ہیں کیا وہ مرتد ہو چکے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام غزالی، کیا یہ سب مرتد ہے؟ معاذ اللہ۔ اگر مرتد ہے تو تم ان کی کتابوں کو پڑھتے کیوں؟ بخاری کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ مسلم کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ شرح مسلم امام نووی کا ترجمہ کیوں کرتے ہو؟ ایک طرف تم ان کو مشرک بھی مانتے ہو، مرتد مانتے ہو، دوسری طرف ان کی کتابوں کو پڑھاتے بھی ہو اور شائع بھی کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آج آپ کے بچوں کے دلوں سے ایمان لوٹنے کی کوشش جاری ہے، اور وہ کہتے کیا ہے کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ بکواسیں بند کرو، سچے دل سے توبہ کرو، سنی بن جاؤ، ہم متحد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حافظ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور تفسیر ابن کثیر یہ بہت مشہور تفسیر جس کو وہابی بہت مانتے ہیں، اس میں سے تقریباً 24 جگہ پہ میں نے نشاندہی لگائی ہے، نشان لگایا ہے کہ وہ احادیث جو ہمارے عقائد کے تعلق سے ہیں، جو اہل سنت کے عقائد کو پروو کرنے والی احادیث ہے، تفسیر ابن کثیر عربی میں تو موجود ہے لیکن انگلش ٹرانسلیشن میں سے اس کو ہٹا دیا۔ اب سب سے پہلے اس امیج کو اب غور سے دیکھیے، تفسیر ابن کثیر ایبریجڈ ورژن، اس کا مطلب مختصر ورژن، شارٹ کر کے لکھا گیا ہے، اور شارٹ کر کے لکھنا ہی تھا تو فضائل کی حدیث کو کم کر دیتے، شارٹ کر کے لکھنا تھا تو مزید تفسیر کو کم کر دیتے، شارٹ کرنے کے لیے عقائد کو ثابت کرنے والی حدیثوں کو کیوں نکالی؟ جو عقائد اہل سنت کو ثابت کرتی ہے اور وہ بھی تمہارے امام نے لکھا ہے، عربی میں ہے، تم نے انگریزی سے اس کو ہٹایا کیوں؟ اس لیے ہٹائے کہ ہر شخص عربی پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، سب انٹرنیٹ ملا بن چکے ہیں، کوئی برا نہیں مانتا، یہ بات حقیقت ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ویب سائٹ میں چلے گئے، گوگل سرچ کر دیا، سوال لکھ دیا، جواب آیا، یہ نہیں دیکھا کہ جواب سنی عالم کا ہے، شیعہ عالم کا ہے، غیر مقلد کا ہے، قادیانی کا ہے، اس کی فرصت کہاں؟ جو جواب آئے اپنے منمانی جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے قبول کر لینا۔ علماء اہل سنت کے پاس آ کر بیٹھ کے علم سیکھنے کو کس کو فرصت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور محترم حضرات، آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان سے میری گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجیں، کچھ بھی پڑھائے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن سب سے پہلے محبت رسول ان کے دلوں میں بھر دیجیے۔ اور یہی ہمارے آقا کی تعلیم بھی ہے کہ بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد سرکار نے فرمایا نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ کیا پتا چلا؟ قرآن کی تلاوت نبی اور آل نبی کی محبت میں کرو گے تو ایمان پہ رہو گے،
اور نبی کی محبت کے بغیر قرآن پڑھو گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا بھی تو قرآن کی آیت ہے. اللہ اکبر. آپ کا بچہ آج سعودی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, قطار کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, دبئی جا رہا ہے, آپ کو پتا نہیں کہ آپ کا بچہ آپ کو مشرک کہہ رہا ہے. آپ کی اولاد آج سری لنکا میں ہم نے بہت سنا, دنیا بھر میں سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو میلاد منا کر مشرک ہو گئے, 11ویں منا کر مشرک ہو گئے. لیکن بیوقوف ہے. علامہ مشتاق احمد نظامی نے بہت خوب فرمایا, دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. یہ کیسے نہیں سمجھتے پتا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک, میلاد منا کر مشرک, یا رسول اللہ کی صدا لگا کر مشرک ہو گئے. اب مجھے بتائیے, اگر والدین مشرک ہو گئے تو نکاح فاسد ہوا؟ نکاح تو ختم ہوا. اور جب نکاح نہیں تو تمہاری پیدائش سے کہاں حلال ہوئی؟ جب نکاح ہی نہیں تو تمہاری پیدائش سے کہاں حلال ہوئی؟ اس کا مطلب تم اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ کر اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتے ہیں. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیرِ طریقت, پیرِ طریقت, فیضان مجدد, فیضان مجدد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ ذرا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ مشائخین اعظام کو سامنے بٹھائیں, ایک لائن بنا کر بیٹھے, اور علماء کرام سے میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مشائخین کرام کے بیچ بیٹھے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ